کرائسٹ کی محبت کی خوبی کی اس کو سمجھ آ گئی تو فلیپیو 3:7-8 میں کیا کہتا ہے؟ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، اس کا مذہب، اس کا فرقہ، اس کی تعلیم، اس کا علم، اس کی شہرت، اس کی رومی شہریت، بہت کچھ تھا، ایک لسٹ ہے۔ اس نے کہا مسیح کی محبت کی خوبی کے سامنے میں سب کچھ کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور مسیح میں پایا جاؤں اور اس کی زندگی کے ساتھ میری زندگی کی مشابہت ہو جائے۔ اور ایسا مخصوص میں اپنے آپ کو کر چکا ہوں کہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں جیسے مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ روحانیت کا یہ لیول میں چاہتا ہوں اور میں مسیح کے لیے مخصوص ہوں۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، بیٹے بیٹیوں، اس چرچ میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں ایک دن اسٹڈی کر رہا تھا تو مسیح کے 16 ابتدائی جو رسول تھے ان کی سیرت، ان کی زندگی کو اسٹڈی کیا تو ان میں سے سوائے یوحنا رسول کے کسی کو نیچرل ڈیتھ ہی نہیں ہوئی۔ تو میں سوچنے لگا یہ سارے شہید ہوئے، ان سب نے قربانی دی اور جان دے دی خداوند مسیح کے لیے اور اس کی انجیل کے لیے۔ ایران میں مجھے نام نہیں کون سا رسول تھا، متی تھا یا کون تھا، اس کو رسوں کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ باندھ دیا اور جب وہ سخت اذیت میں تھا تو اس کو کہا اب بھی تو مسیح کا انکار کرے تو ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس نے کہا نو، میری ایک ایک انتڑی الگ کر کے میرے سامنے مجھے دکھاؤ، لیکن میں اس کا انکار نہیں کر سکتا جس نے صلیب پر میرے لیے جان دی مجھے ابدی زندگی دینے کے لیے۔ واٹ اے کمٹمنٹ! یہ ہے مخصوصیت۔ اور ابھی جب پادری صاحب کہہ رہے تھے عراق کے لیے، میرا دور خیال چلا او جس تن لگے وہی جانے، کوئی نہ جانے درد پرایا۔ یہ عراق کے مسیحوں کو پتا ہے کہ ایمان کی خاطر جان دینا کیا ہے۔ یہ سیریا کے مسیحوں کو پتا ہے کہ مسیح کے لیے جان دینا کیا ہے۔ یہ مصر کے مسیحوں کو پتا ہے جن کے چرچز کے سامنے پٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ جب یہ چرچ کے پاس آئے تو آگ لگائے اور یہ جل کے مر جائے۔ میں سنتا رہتا ہوں یہ ایران کے مسیحوں کو پتا ہے کہ مسیح ہونا کیا ہے۔ ہم جو آبائی کرسچن ہیں، پیو دادے سے مسیح چلے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ مخصوصیت کہتے ہیں مسیح کے لیے۔ ہم روایتی، رسمی اور دیکھا دیکھی کے مسیح ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ابھار کے بپتسمے دلوا دیتے ہیں، ہم دوڑ دھوپ کر کے کسی کو اپنے گروپ میں لے آتے ہیں، مرید بنا لیتے ہیں اپنے، لیکن جب وہ بن جاتا ہے پھر وہ اپنے سے دگنا اس کو جہنم کا فرزند بھی ہم خود ہی بناتے ہیں جب اس کو پارٹی بازی سکھائی جاتی ہے، جب اس کو اور پولیٹیکل ٹرکس سکھائی جاتی ہے۔ نو نو نو، خدا کی بادشاہی میں، خداوند یسوع مسیح کے چرچ میں ایک ہی بات کام کی ہے، جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے، اس دنیا کو مسلوب نہ کر دے، اپنے آپ سے دشمنی نہ کر دے، اپنی نگاہیں آسمان پر نہ فکس کر دے، وہ میرے لائق نہیں۔
یہ مسیحی زندگی صلیب کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنے کا نام ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ گتسمنی بھی سامنے ہو تو یس کہنا پڑتا ہے، نو نہیں۔ کیلوریوں پر چڑھنا پڑے تو مصمم ارادے، صلیب پر کوئی دے دے تو پھر بھی باپ کی مرضی پوری ہو اور دوسروں کے لیے معاف کرنے کا دریا جاری ہو۔ کمٹمنٹ فار دی لارڈ، جس کو ہم مانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا، not my will, not my will, O my Father, thine be done۔ آج گرجے میں سوچے بیٹھے بیٹھے، بحیثیت خدا کے بیٹے بیٹیاں، بحیثیت خدا کے لوگ، کہیں اسرائیلیوں والا ہاتھ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ ساری عمر گاتے بھی رہے، بجاتے بھی رہے، سنتے بھی رہے، سناتے بھی رہے، لیکن بیابان میں کھاد بن جائے جنگل کے پودوں کے لیے۔ شکر مصر سے نجات ملی، شکر 10 خدا فنا ہو گئے، شکر فرعون کی غلامی سے آزادی، شکر مشقت کا ٹوکرا کندھے سے گر گیا، شکر قرضم 2 ہو گیا۔ ٹھیک گوائیاں ہیں، ٹھیک تجربے ہیں، لیکن ایسے ڈیلیورر کے لیے، ایسے سیویئر کنگ کے لیے زندگی مخصوص کی ہے۔ آئیے روت والی روح مانگے، آج آئیے داؤد کے سپاہیوں والی مخصوصیت کرے مسیح کے لیے، آئیے یوسیہ بادشاہ کی سپرٹ مانگے خدا سے، آئیے آسا بادشاہ کی طرح خدا کے حضور ٹوٹ جائے، اور آئیے یہ دعا کرنا شروع کریں اس زندگی میں، دوسروں کے لیے صلیب پر بھی جانا پڑے تو اے مسیح میں تیری پیروی کروں گا۔ مسیح تو کھانا کھانے کے وقت بھی کہتے تھے میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، میں تو وہ کھانا بھی نہیں کھاؤں گا جو تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج ہم سب خدا کے حضور کھڑے ہوں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، اور میں آپ کے لیے دعائے مخصوصیت کرنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر پہلے تھیسلونیکیوں میں ہے، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 23 آیت ہے۔ کہ آپ خاموشی سے کھڑے ہوں گے اپنی جگہ پر اور اپنی زندگی کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے لیے مخصوص کریں گے، جس کے نام سے آپ نے بپتسمہ بھی لیا تھا۔ پہلا تھیسلونیکیوں 5واں باب اور اس کی 23 آیت۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بائبل ہو، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسی مخصوصیت خداوند میری اور آپ کی زندگی سے چاہتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے جب میں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے مخصوصیت کا یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو خدا کے سامنے پھیلائیں جب تک میں دعا کر رہا ہوں۔ میں آپ سب کی روحوں کا بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ میں صرف کلام سنانے کا شوقین نہیں، نہ کسی سے شاباش لینے کا منتظر ہوں۔ میرے دل میں ایک دکھ ہے مسیحوں کے لیے کہ وہ اتنی مخصوصیت کرے کہ جب تک مسیح آ کے لے نہیں جاتا، ہماری روحیں، ہمارے بدن، ہماری جانیں پورے بے عیب محفوظ رہیں اس دنیا میں۔
सिर्फ खुदावंद के लिए महफूज। जिस तरह एक कंवारी अपने दूल्हे के लिए अपने आप को पाकीज़ा रखती है उस दिन तक जब तक दूल्हा आके उसे ले नहीं जाता। इसी तरह मैंने और आपने अपने आप को मखसूस और महफूज और बेऐब रखना है रूह जान बदन को, जब तक मसीह दुनिया में आके हमें जलाल में ले नहीं जाता अपने पास। हालेलुया। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, तेरे मकदिस में मैं और मेरे ये भाई बहने, बेटे बेटियां, नौजवान खड़े हैं। तेरे तख्त के सामने हम डरते कांपते थरथराते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी अंजील हम तक पहुंची, तेरे बेटे की सलीब को हमने देखा सुना। तूने हमें इस मौजूदा खराब जहान से और इसके फरेब से आजाद कर दिया। तूने हमें फजल दिया कि हम खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स का नाम लेके बपतिस्मे से अपने आप को तेरे लिए मखसूस करें। बख्श दे तेरी बादशाही में हमारी जिंदगी तेरे लिए हो। सर से लेके पांव तक तेरे मजबे पर नजर के तौर पर, जिंदा कुर्बानी के तौर पर हम धरे रहे, किसी और के काम के नहीं, सिर्फ तेरी नजर हो। तो इन अजीजों को बरकत दे। इंडो पाक हलुंदा चर्च के अंदर तू मखसूसियत का रूप भेज, बाइबल के लिए, दुआ के लिए मखसूस, रोजे के लिए, यीशु की बिशारत देने के लिए, आपस में रफाकत रखने के लिए। खुदा बाप, बेटे और पाक रूह से गहरी शराकत के लिए, ताकि दुनिया जाने कि हम ना जहन्नम के लालची, ना जहन्नम से डरते हैं, ना बहिश्त के लालची हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ आरज़ू रखते हैं खुदा के लिए, मसीह के लिए, पाक रूह के लिए, बाइबल के लिए। ओ खुदा तू सब पर रहम कर, बरकत है। और आज के कलाम की पकड़ और गिरफ्त हम सब की जिंदगियों पर मजबूत हो। एक डीपर स्पिरिचुअल रिन्यूअल, रिवाइवल, रेवोल्यूशन इस चर्च के अंदर भेज दे, ताकि सारे स्टॉकहोल्म में, सारे स्वीडन में ये चर्चा हो कि खुदा इस चर्च में आया है, मसीह इस चर्च में आया है, पाक रूह इस चर्च में आया है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। थैंक यू सो वेरी मच। आप तशरीफ रखें और बैठ के खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें।